السلام علیکم ویور، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو پیچھے جو آیت ہے 37 اس کا ذرا ایک ریکیپ۔ تو بات چلی آ رہی تھی ان آیات میں کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ اسے بیٹا پیدا ہوگا تو وہ اسے اللہ کے دین کی نظر کر دے گی، وقف کر دے گی۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو بیٹی ہوئی، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس میں کہا گیا آیت نمبر 37 میں کہ پھر اس کے رب نے اسے اچھی طرح سے قبول کر لیا، یعنی اس کی نظر کو قبول کر لیا، اور اس نے اس کی اچھی طرح سے پرورش کی، اور اس نے زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا، یعنی مریم کو۔ اور جب زکریا ان کے پاس محراب میں جاتے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں وہاں پر پاتے، تو وہ مریم سے پوچھتے، چونکہ وہ مریم کے کفیل تھے، ان کے کیئر ٹیکر تھے، مریم علیہ السلام ان کے زیر نگہداشت تھی، تو وہ پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے؟ تو اس کے جواب میں مریم نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ تو ہم نے اس میں وضاحت کی تھی کہ اللہ کے پاس سے ہے، اس سے کیا مراد؟ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ لوگ اللہ کی نظر مانتے تھے، اور کھانا جو تھا وہ ان کو دیتے تھے، مریم علیہ السلام کو، تو یہ وہ کھانا ہوتا تھا۔ تو چونکہ روایات میں پھر آگے ان کی روح سے جو تفاسیر ہوئیں، پھر تراجم ہوئے، ان میں یہ امپیکٹ دیا گیا کہ یہ کوئی جنت سے کھانے آتے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، جنت بھی اسی زمین کے اوپر ہی انسانوں نے قائم کرنی ہے، اور فائنل جنت جو ہے وہ بھی یہیں اسی زمین پہ ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی جو مسٹریز ہیں، قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم بالکل واضح بات کرتا ہے۔ اور پھر اس آیت کا اختتام ہوا تھا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اس میں بھی ہم نے واضح کیا تھا کہ اللہ کی مشیت کے تحت جس سے چاہے انسانی اندازہ سے زیادہ رزق دیتا ہے۔ تو یہ بات ہم نے وہاں پر کلیئر کی تھی۔ اب مریم علیہ السلام چونکہ زکریا علیہ السلام کے زیر نگہداشت تھی، تو زکریا علیہ السلام کے ہاں بچہ نہیں تھا، تو اب یہ بیٹی آئی ان کے کفالت میں، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میری بھی اولاد ہو، میرا بھی بیٹا ہو۔ جیسے مریم میری بیٹی بنی ہے، ایسے ہی میری اپنی اولاد بھی ہو۔ تو یہ ایک خواہش ان کے ہاں پیدا ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 38 پر۔ شروع ہو رہی ہے ان الفاظ سے کہ اب یہ سمجھ لیں کہ زکریا علیہ السلام محراب میں ہیں وہاں پہ، تو وہیں پہ انہوں نے دعا مانگی، خواہش پیدا ہوئی اولاد کی، اور وہیں پہ دعا مانگی۔ کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ۔ دعا کس سے مانگی؟ اپنے رب سے، کسی اور سے نہیں مانگی۔ دیکھیے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں لیسن ہے، یعنی آج بھی ہم کو خواہش ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اس کے لیے جو ہم تمنا یا دعا کریں گے تو وہ اپنے رب سے کریں گے، کسی اور سے نہیں۔ غیر اللہ سے دعا کرنا یہ تو انتہائی، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، شرک میں آ جاتا ہے۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے وہیں محراب میں اپنے رب سے دعا کی۔ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ انداز دیکھیں دعا کا کہ کس طرح دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، اور کیا الفاظ ہیں اس کے۔ قال ربی ہب لی، اس نے کہا میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ یہ ہے من لدنک ذریۃ طیبۃ، اولاد عطا کر اور وہ پاکیزہ اولاد ہو، نافرمان یا اس طرح کی نہ ہو جس سے
مجھے معاشرے کو تکلیف پہنچے، ذریتاً طیبتاً، اور کس سے دعا مانگی؟ اپنے رب سے۔ یہ الفاظ، یہ چیزیں بڑی، یہ قصے کے لیے نہیں ہیں، یہ غور طلب چیزیں ہیں، بہت غور طلب چیزیں۔ تو ان کو اگر آپ قصے کے طور پر لیں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان سے اپنے لیسن لینا ہے کہ قرآن کریم زکریا علیہ السلام کی یا مریم علیہ السلام کی یا عمران کی بیوی کی باتیں سنا کے ایکچولی وہ کس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہے؟ اپنے قوانین کو، اپنے ضابطوں کو، جو اس نے سراسر انسانیت کی فلاح کے لیے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ اور یہ دیکھیں کہ ہماری میجورٹی کن سے مرادیں مانگتی ہے، کن کے مزاروں کے اوپر جا کر نظریں، منتیں، نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں غور کریں۔ یعنی میجورٹی جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتی ہے، وہ میجورٹی وہ مزاروں کے اوپر جا کے، شرائن کے اوپر جا کر مردوں سے جو سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے وفات پا چکے ہیں، ان کے پاس جا کر وہ اپنی دعائیں اور منتیں مانگ رہے ہوتے۔ تو ان کے لیے یہ بڑا ہی اہم لیسن ہے کہ ابھی زندگی جو ہے باقی ہے، مہلت کا وقفہ ہے، تو اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ اگر ایسی زندگی گزر گئی، موت آ گئی، تو پھر تو بڑی تباہی ہے، پھر تو عافیت کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ تو اسی دنیا میں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ یہ اس لیے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جب بھی یہ آیت تمہارے سامنے آئے تو اس کے باوجود اگر کوئی درباروں پہ، مزاروں پہ، شرائنز کے اوپر جا کر نظر نیاز اور اس طرح کی دعائیں اور منتیں، مرادیں اگر وہاں پر مانگتے ہیں تو ان کے لیے تو پھر بڑی تباہی ہے۔ وہ قوم پھر تباہی کیا ہے؟ وہ قوم پھر آگے نہیں بڑھ سکتی، سپرسٹیشن میں پڑ جاتی ہے، توہمات میں۔ تو اس قوم کی پھر سائنٹیفک اپروچ نہیں رہتی، تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ قوم، جو قوم مردہ پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، بالآخر وہ قوم خود ایک مردہ قوم بن جاتی ہے۔ یہ ہے اس آیت کے اندر یہ چیزیں، یہ حقائق، یہ لیسن، تو بڑے غور طلب چیزیں ہیں یہ۔ تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام جو وہاں محراب میں دعا مانگ رہے تھے اپنی پاکیزہ اولاد کے لیے، اور کہتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے پاس سے، یہ ہے من لدن کا، اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ ظاہر ہے اپنے پاس سے مراد یہ اپنے قانون کی روح سے۔ یہ چیزیں بہت سمجھنے کی ہیں۔ اب یہ تصوف کے اندر یہی علم لدنی، وہ اسی من لدن کا، اسی سے انہوں نے اس الفاظ کو توڑ موڑ کے علم لدنی بنایا۔ اور وہ علم لدنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اولیاء کو، پہلے تو یہ اولیاء کو علم ملتا ہے، علم لدنی اللہ کی طرف سے، تو جب وہ ملتا ہے تو پھر انہیں نہ وحی کی ضرورت ہے، نہ جبریل کی ضرورت ہے، نہ کتاب اللہ کی ضرورت ہے، نہ کتاب اللہ کے قوانین، اصول اور ضابطوں کی ضرورت ہے۔ ان کا پھر ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں تک انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بن گئے اولیاء، اور یہ ہوا ان کا علم لدنی۔ تو اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں، تو یہاں پر صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کس طرح سے قرآن کے الفاظ سے انہوں نے فقہیں بنائیں، تفسیریں بنائیں، تصوف نے اپنی چیزیں بنائیں، ساری چیزیں اسی سے بنی۔ شریعت بنائی انسانوں کی، انسانوں نے اپنی شریعت بنائی ان الفاظ کو توڑ موڑ کے۔ تو یہ چیز بڑی ہی قابل غور ہے، اور انسانوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اپنی مرضی کی شریعتیں، اپنی مرضی کے تصورات، اپنی مرضی کی فقہیں، اپنی مرضی کی وہ فقہی اصطلاحیں، اس طرح سے وہ انہوں نے بنائیں۔ جیسے یہ من لدن کا، اس سے علم لدنی بنایا، اور وہ اس کے اوپر کتابیں لکھی پڑی ہیں، بھری پڑی ہیں کتابیں علم لدنی، غیب کی خبریں اور اس طرح معجزات، کرامات اور
اس طرح کی چیزیں، پیش گوئیاں، غیب کی خبریں، سب اسی سے بھری پڑی ہیں۔ تو یہ قرآن کے خلاف ہیں یہ چیزیں۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کا اختتام کس چیز کے اوپر کیا کہ اِنَّکَ سمیع الدعا، اے اللہ بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، اس لیے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ تو دعا کو سننے والا ہے۔ یہ نہیں کہ میں بولے جا رہا ہوں اور تجھے علم ہی نہ ہو، نہیں، تجھے علم ہے، تو سن رہا ہے کہ میری کیا خواہش ہے، میری کیا دعا ہے، تو وہ تیرے قانون کی روح سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو اسے اپنے قانون کی روح سے میری دعا کو میری خواہش کو پورا کر دے کہ میری پاکیزہ اولاد ہو۔ یہ دعا کی تھی زکریا علیہ السلام نے۔ تو آپ نے جانا کہ دعا کس سے کرنی چاہیے، دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ دعا ایک بامقصد ہونی چاہیے اور وہ اللہ سے کی جانی چاہیے۔ پھر دعا کرنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ دعا کر لیں تو وہ پوری ہو جائے گی، نہیں، اس کے لیے کوشش وہ بہت ضروری ہے، آگے آئے گا، قرآن کریم اشارتاً بتائے گا۔ تو دعا جو ہے اس کے ساتھ جب تک کوشش نہیں ہوگی دعا پوری نہیں ہوگی۔ دعا تو ایک خواہش ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، وہ دل میں ابھرتی ہے۔ دل میں ابھرنے سے مراد ہے کہ انسان کے سوچ کا جو مرکز ہے، مائنڈ، نفس، وہاں سے وہ ابھرتی ہے، اس کا ایک وجود، اس کی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچ جب زبان پہ آتی ہے تو دعا بن جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے دعا کیا ہوتی ہے؟ یعنی انسان کی آرزو جو اس کے مائنڈز میں، اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہے، جاگزی ہوتی ہے، انگڑائی لیتی ہے، بیدار ہوتی ہے، وہ دعا جب لبوں پر آتی ہے، وہ آرزو وہ لبوں پہ آتی ہے تو وہ دعا بن جاتی ہے۔ اور وہ دعا پوری کب ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کے قوانین کی روح سے محنت اور کوشش کرتا ہے، پھر وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔